میلاد النبی کی شب آنے میں صرف 2 یا 3 شب باقی ہے. میری گزارش ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں. 1000 بار نہیں پڑھ سکتے 500 بار پڑھو. اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے مختصر درود شریف ہے. اگر اس کو آپ 1000 بار پڑھو گے تو 20 منٹ میں 1000 بار مرتبہ درود شریف ہو جائے گا. اگر آپ زیادہ مصروف ہیں، حالانکہ جس رسول نے پوری زندگی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، ان کے لیے 20 منٹ نکالنا کیا بڑی بات ہے. اور پھر ہمارا مقدر جو 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے گا، اس کی روح بعد میں نکالی جائے گی. پہلے جنت میں اس کا مقام اور محل اس کو دکھایا جائے گا، دنیا ہی میں اس کو جنت دکھائی جائے گی، بعد میں اس کی روح نکالی جائے گی. اس لیے 20 منٹ کا ٹائم نکالو اپنے نبی پر درود پڑھنے کے لیے، اور عادت بناؤ کہ روزانہ حضور پر جو وہ 1000 بار درود شریف پڑھو. 20 منٹ کیا بڑی بات ہے. چائے پینے جاتے ہیں، گھنٹوں ہوٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں. میرے بھائی، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کیجئے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں مجھ پر جتنا کثرت سے درود پڑھے گا، وہ اتنا زیادہ آخرت میں مجھ سے قریب رہے گا. اگر حضور علیہ السلام کی قربت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو. اور پھر درود پڑھنے والا اللہ کے نزدیک کتنا محترم ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے. تم نبی پہ درود پڑھتے ہو، اللہ تم پر درود نازل فرماتا ہے. تم ایک بار پڑھتے ہو، اس کے بدلے میں اللہ تم پہ 10 بار درود نازل فرماتا ہے. یہ ہے درود شریف کی برکت. اس لیے درود پڑھو، 1000 بار پڑھو. وقت نہیں ہے 500 بار تو پڑھو ہی پڑھو. مختصر درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو 1000 بار درود پڑھے گا، کثرت سے درود پڑھے گا، مرنے کے بعد اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، اس کا جسم صحیح سلامت رہے گا. ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جو درود پڑھنے کے عادی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو قبر میں محفوظ رکھا، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں. درود کی بہت برکت ہے. ایک شخص تھا بہت پاپی، بڑا مجرم، بڑا گنہگار، اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے نکلا. راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا، اس کا بیٹے نے اس کے اوپر چادر ڈال دی. چادر ڈالی تو کیا دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا. جا رہا تھا حج کے لیے، گنہگار اتنا تھا کہ حج کو تو پہنچ نہیں پایا، لیکن مرا تو چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا. اور بیٹے کو اور صدمہ ہوا. پہلے تو یہ مر گیا، اس کے بعد باپ کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، شکل بدل گئی. رویا، روتے روتے آنکھ لگی. جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ خواب میں ایک نورانی چہرے والے، کالی زلفوں والے، سیاہ داڑھی والے، جن کے بدن سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، اور لباس بالکل صاف ستھرا تھا، صاف و شفاف تھا لباس. وہ آنے کے بعد چادر ہٹائی اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. جب ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا. پھر چادر ڈالی اور جب واپس جانے لگے تو اس نے دامن تھام کر کہا، محترم کون ہے؟ احسان کرنے والے میرے محسن کون ہے؟ اس مصیبت میں آپ نے، اس مسافرت میں آپ نے احسان کیا. میں لوگوں کو بتا تو سکوں کہ کس نے احسان کیا. مڑ کے کہا نہیں پہچانتا. کہا نہیں پہچانتا، بتائیں نا آپ کون ہے. کہا کہ تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے وہی محمد الرسول اللہ ہے. کہا حضور آپ آئے ہیں. میرا باپ تو بہت گنہگار تھا، پاپی تھا، آپ نے اس کا چہرہ چمکایا. کہا تھا گنہگار لیکن مجھ پہ درود پڑھتا تھا، مجھ پہ درود پڑھتا تھا، تو جو مجھ پہ درود پڑھتا میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں. اور پھر حضور تشریف لے گئے تو آنکھ کھلی تو پورا ماحول خوشبو سے معطر تھا. چادر ہٹا کے دیکھا تو جیسے خواب میں چہرہ چمک رہا تھا ویسے بیداری میں بھی چہرہ چمک رہا. اگر چاہتے ہو کہ جنازے میں بھی چہرہ چمکے، میرے آقا پہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.